اونٹ بن گیا ہوتا اور عید قربان میں کاش دست آقا سے نہر ہو گیا ہوتا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک وصحابک یا نور اللہ. نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. نیت بندے کو جنت داخل کرے گی. حسب حال اچھی نیت کریں. آپ ماشاء اللہ قربانی کے جانور لینے جا رہے ہیں، اس طرح کی نیتیں ذہن میں آ رہی ہیں. قربانی کا جانور لینے جا رہا ہوں، اپنی حیثیت کے مطابق کوشش کر کے عمدہ جانور خریدوں گا. اس جانور کی عمر کی معلومات کر لوں گا کہ آیا قربانی کے لیے وہ موزوں ہے یا نہیں. اس کو اچھی طرح دیکھ بھال کر لوں گا کہ کہیں اس میں کوئی ایسا عیب تو نہیں جس سے اس کی قربانی ہی نہ ہو. مثلا 1/3 سے زیادہ کان کٹا ہوا ہو تو قربانی ہوتی ہی نہیں. 1/3 یا اس سے کم ہو تو قربانی ہو جاتی ہے، لیکن مکروہ. سودا کرتے ہوئے شریعت کے احکامات کو پیش نظر رکھوں گا. اس دوران نہ جھوٹ بولوں گا، نہ ہی جھوٹا مبالغہ کروں گا. جیسے کہ عام طور پہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے سنائی دیتے ہیں کہ اس کی قیمت تو بس اس کی قیمت تو اتنی بنتی ہے. وہ ڈن کر دیتے ہیں کہ یہ تو اتنی قیمت بنتی ہے، آپ بہت زیادہ مانگ رہے ہیں. اور بعض اوقات یہ اس اندازے میں سچے نہیں ہوتے، اور پھر بولیں گے کبھی کہ اتنے میں تو مجھے وہاں دے رہے تھے، میں آپ کے پاس آ گیا اور یہ تو آپ سے اچھا جانور تھا، آپ اس کا اتنا دام مانگ رہے ہیں. یا بولیں گے کہ میری اتنی گنجائش نہیں، صرف اتنی گنجائش ہے، اس سے زیادہ نہیں لے سکتا. اچھا، بعض اوقات پھر یہ کہ یہاں بھی یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، اس کی نیت پر ہے. اگر واقعی سچا تو ٹھیک ہے، لیکن بعض اوقات وہ بس سودا کرنے میں اس طرح کی باتیں بولتے ہیں جس میں ان کی نیت صاف نہیں ہوتی. خالی بس بولتے ہیں کہ میری گنجائش نہیں ہے، حالانکہ ان کے پاس گنجائش ہوتی ہے. میرے پاس صرف اتنی رقم ہے، لیکن اس سے زیادہ رقم اس کے پاس ہوتی ہے. کیا بولیں گے میرے وارے میں نہیں آ رہا، اور اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ 2 لاکھ مانگ رہا ہے، تو اب یہ اس کو 1.25 لاکھ بول رہا ہے، اور 1.25 لاکھ سے میرے زیادہ وارے میں نہیں آتا. اور اس کا اپنا ذہن ہوتا ہے کہ اگر 1.25 لاکھ تک بھی چھوٹ گیا تو یہ جانور اچھا ہے. لیکن پھر یہ اس جانور کی اس چیز کا خامخواہ یہ بیان کریں گے کمزور بہت ہے، بوڑھا ہے، وہ پسلیاں نظر آ رہی ہیں، ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں، اس کا گوشت تو سخت ہوگا وغیرہ وغیرہ. بازو کا جو بولنے پر آدمی آتا ہے تو وہ ان چیزوں کے عیوب بیان کرتا ہے. حالانکہ یہ عیوب سننے کا بیچنے والا متحمل نہیں ہوتا. بعض اوقات اس کو ایزا ہوتی ہے، وہ جانتا ہوتا ہے کہ جانور کی کیفیت کیا ہے. اسی طرح بیچنے والا الگ بازو کا جھوٹ بولتا ہے کہ میری اتنے کی خرید ہے، اور اتنے کی خرید اس کی ہوتی نہیں ہے، غلط بتاتا ہے. پھر بعضوں کا جھوٹی قسمیں بھی کھائی جاتی ہیں. تو وہ طرح طرح سے مطلب دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں بیچنے والے بھی. تو اس لیے خریدنے والے کو بھی ہوشیار ہونا چاہیے، اور بیچنے والے کو بیچنے کے شرعی مسائل معلوم ہونے چاہیے. خریدنے والے کو خریداری کے مسائل معلوم ہونے ضروری ہے. یہ شرعی مسائل سیکھنا فرض ہے، ضرورت کے، تاکہ وہ بے باطل نہ ہو. یعنی کہ جو
کا سودا وہ باطل نہ ہو، سودا فاسد نہ ہو. تو اس طرح کے بہت سارے مسائل خرید و فروخت میں آج کل غلط ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ میں حتی الامکان یہ نیت کیجیے میں شرعی حتی الامکان کا لفظ نہ کہا جائے، میں شرعی احکامات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی معلومات کے مطابق انشاءاللہ جانور خریدوں گا اور اس میں جھوٹ نہیں بولوں گا، جھوٹا مبالغہ نہیں کروں گا، کسی طرح کی دھوکہ دینے والی بات نہیں کروں گا، جانور میں عیبوں کا تذکرہ اس انداز میں نہیں کروں گا، اگر ہوئے تب بھی اس انداز میں تذکرہ نہیں کروں گا جس سے بیچنے والے کے دل کو ٹھیس پہنچے. مجھے پسند آئے تو ٹھیک ہے میں نہیں لوں گا. اب خامخواہ میں مطلب اس کے ایک بیان کر کے بولوں کہ میں اس لیے نہیں لے رہا، یہ تو ایسا ہے، تو لنگڑا ہے، تو اس کا پیٹ پھولا ہوا ہے، تو اس کا تو پیٹ میں گڑھے پڑے ہوئے ہیں. تو اس طرح بعض اوقات ایزا ہوتی ہے، اگرچہ وہ بولتا نہیں ہے لیکن ظاہر سب کی عزت نفس ہوتی ہے، سب کا دل ہوتا ہے. آپ اگر صاف نیت کے ساتھ رضا الہی کے لیے یہ لینے کی ترکیب فرمائیں گے اس کا بھی ثواب ملے گا. مزید یہ کہ میں جانور پر کسی طرح کا ظلم نہیں کروں گا. بعض اوقات جانور کو گاڑی میں چڑھاتے ہوئے اس طرح بے دردی کا انداز ہوتا ہے چڑھانے والوں کا کہ کبھی ٹانگ زخمی ہو جاتی ہے، کبھی چہرہ زخمی ہو جاتا ہے، کبھی کھال کھل جاتی ہے بیچارے کی. یہ تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا. عام طور پہ ایسا بے دردی سے اس کو چڑھاتے ہیں، پھر بے دردی سے اندر باندھتے کہ بازو کا بھی اتنی تکلیف سے وہ اندر رہتا ہے کہ جس کی انتہا ہے. تو میں اپنے جانور کو انشاءاللہ تکلیف سے بھی بچاؤں گا اور چارہ بھی اس کو اتنا دوں گا کہ یہ سیر ہو جائے، کیونکہ یہ بے زبان جانور مجھ سے مانتا نہیں. جانور پالنے والوں کے لیے تو یہاں تک فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام نے لکھا ہے کہ اس کو دن میں 50 بار چارہ دیتے. یہ 50 بار انہیں مبالغہ، کیونکہ یہ بولے گا نہیں، چارہ پانی سب اس کے پاس موجود ہو. یہ کھاتا رہے پیتا رہے. جانور جو زیادہ انسان کھاتا ہے اس کو جانور کو تشبیہ دیتے ہیں، جانور کی طرح کھاتا رہتا ہے، جانور کھاتا رہتا ہے. رسی بھی ایسی نہ ہو کہ جس سے اس کو تکلیف ہو. اس کی کھینچا اتارنی بھی بعض پر جانور کی اس بے دردی سے کی جاتی ہے کہ یہ اس کو تکلیف ہوتی ہے. اس کو پکڑ کے لے جائیں گے تھوڑی بہت تو اس کو پریشانی ہوتی ہوگی جانور کو، وہ گھبراتا بھی اجنبیت کی وجہ سے. لیکن کہ ہماری طرف سے کوئی اس کو اسپیشلی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. بے زبان جانور ہے، فریاد کس سے کرے گا کہ جانور پر ظلم جو ہے یہ مسلمان پر ظلم کرنے سے بھی زیادہ سخت برا ہے. کہ مسلمان فریاد کر سکتا ہے، کسی کو کیس کر سکتا ہے، اپنا مقابلہ کر سکتا ہے. یہ بے زبان کس کو جا کے بولے گا؟ دیکھیے کون سنے بلا وجہ جانور کو کھڑا کرنے کے لیے بیچنے والے سے نہیں کہوں گا. یہ بھی جانور ہوتا ہے، کبھی اونگتا ہے، کبھی بیچارہ تھکا ہوا ہوتا ہے، بار بار اس کو لاتے مار کے دیے. بعض بیچنے والے بڑے بے درد ہوتے ہیں، لاتے مار کے بے دردی سے کھڑا کرتے ہیں. بلا ضرورت اس کے دانت نہیں دیکھوں گا، کیونکہ بار بار یہ منہ کھولتے رہتے ہیں تو جانور کو تکلیف تو ہوتی ہوگی، ناخن بھی لگتے ہوں گے بیچارے کو. خریداری میں آج کل چونکہ عورتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں، لیکن آنکھوں کا مضبوط قفل مدینہ لگاؤں گا. عورتوں سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کروں گا. مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ کچھ نہ کچھ رسائی خصوصاً ابلغ گھوڑے سوار ساتھ لے لوں گا تاکہ ضرورتاً میں خود بھی اس میں مسئلہ دیکھ سکوں. جانور خریدتے ہوں اور بلا ضرورت جانوروں کے بھاؤ پوچھتا نہیں پھروں گا. جو جانور میری سمجھ میں آئے گا صرف اسی کا بھاؤ پوچھوں گا. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. مصلح الدین گارڈن میں حضرت قاری مصلح الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزار تے ایڑو گنبد بنے لو جو بریلی شریف جو گنبد ہے بالکل ان جی عقیدت میں وہ کاپی کرے لیے اعلیٰ حضرت جی. یہ قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ماشاء اللہ اعلیٰ حضرت کے بہت شیدائی اور فدائی تھے. انہوں نے وصیت بھی فرمائی تھی. ایک یوسف بھائی ہیں
ان کے مرید ان کو جب بریلی شریف گئے تھے نا، ان کے ساتھ تھے قاری صاحب قبلہ گئے، تو قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ دیکھو یہ سب نقشہ محفوظ کر لو اپنے ذہن میں. تو بعد میں پتا چلا کہ یہ اشارہ تھا، کہ یہ وصیت ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے روضہ پاک کا گنبد شریف میں جو یہ ڈیزائن بنی ہوئی ہے، وہ رنگین ڈیزائن، وہ کتھئی رنگ کی ہے. کیا وہ حاجی الطاف 63 دن کا ودا رہے بھی زندہ رہنا تو 63 دن اکثر یہ سفید تھی انوار جی مارو یہ ٹرننگ پوائنٹ اچھے تو انہیں تو سنے میں ٹرننگ پوائنٹ 30 سال کا ایک نوجوان، ابھی مورو میں آپ گئے تھے تو وہاں پتہ چلا کہ اس کا بھی ایک دم اچانک بیچارے کا انتقال ہو گیا. بظاہر کوئی مہلک مرض نہیں تھا، اور چند روز پہلے مدنی قافلے میں سفر بھی کیا تھا، خوش نصیب نے. اللہ بیچارے کی مغفرت فرمائے. مورو کے ہو، اللہ بیچارے کو غریق رحمت فرمائے، گھر والوں کو صبر عطا فرمائے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا کوڑے بے شمار. یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھری، تجھی کو ہوگی مجھے میں سن وحشت بڑی. میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر آمال لیتا آئے گا. نرم بستر گھر پہ ہی رہ جائیں گے، تجھی کو فرش خاک پر دفنائیں گے. گھپے اندھیری قبر میں جب جائے گا، بے عمل بے گھبرائے گا. کام مالو زر وہاں نہ آئیں گے. غافل انسان یاد رکھ پچھتائے گا. جب تیرے ساتھی قبر میں تیرا کفن پھٹ جائے گا. یاد رکھ نازک بدن پھٹ جائے گا. ماررہ مطہرہ یہ ہمارے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پیر خانہ ہے. الحمدللہ حضور مفتی اعظم ہند کا بھی یہی پیر خانہ ہے. برکاتی سلسلہ وہیں سے. جی ہاں، برکاتی سلسلہ. بہت بڑے بڑے اولیاء کرام ماررہ شریف میں آرام فرمائے. ماررہ مطہرہ. اللہ ان بزرگوں کی برکتوں سے ہم کو مالا مال فرمائے. اے رضا، یہ احمد نوری کا
فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. تو حضرت سیدنا احمد نوری یہ میرے آقا اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد شاہ آل رسول کے مرید تھے. اعلیٰ حضرت کے پیر بھائی تھے اور بہت بڑے ولی تھے، اور اعلیٰ حضرت کو اپنے پیر بھائی سے بہت محبت تھی. اعلیٰ حضرت نے اپنے شہزادے سیدی مفتی اعظم ہند کو اپنا مرید نہیں کیا تھا، بلکہ شاہ علیہ رسول کے مرید نے اپنے پیر بھائی سیدی احمد نوری علیہ رحمت اللہ القوی کا مرید بنوایا تھا. اعلیٰ حضرت کی عاجزی ہے. اعلیٰ حضرت کے پاس برے کام کہاں سے آئے؟ ان کے صدقے ہمارے برے کام نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں. میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب بیعت کی، بیعت کے بعد ہاتھوں ہاتھ خلافت سے نواز دیا، تو بعضوں کو بڑا تعجب ہوا کہ آپ کے یہاں تو بڑا مطلب ہے کہ وہ کسوٹیوں سے گزارا جاتا ہے، اور وہ تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں تربیت کرنی ہوتی ہے، لیکن احمد رضا تو تربیت یافتہ مجھے ملے. پہلے سے تربیت ہوئی ہے ان کی، خالی نسبت قائم ہونے کی دیر تھی. بلکہ تم احمد رضا کو کیا سمجھو، اگر قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ اے اللہ رسول کیا لایا ہے، تو میں کہوں گا احمد رضا کو لایا ہوں. جسے محشر میں پوچھے اگر یہ خدا، بولے آل رسول تو لایا ہے کیا، عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا، عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا. یا خدا یہ امانت سلامت رہے. آمین. مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے. وعلیکم السلام. اعلیٰ حضرت سلامت رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس جانور کی قربانی کے بارے میں ماشاءاللہ جانور بھی صحت مند ہے، اگر یوں آگے سے دیکھے تو اچھا بھی لگ رہا ہے، تو اب پیچھے دیکھے تو دم نہیں ہے. اب اس کی قربانی کیا کہ یہ قربانی کے لیے درست ہے یا نہیں ہے، کیا یہ عیب ہے؟ اگر قدرتی طور پر دم نہیں ہے تو ظاہر یہ اس کے اندر عیب ہے. ہمارے دارالفتہ اہل سنت والوں کا فتویٰ یہی ہے کہ یہ جانور قربانی کے لائق نہیں ہے. مطلب یہ جانور جاندار شاندار قربانی کے اور عقیقے کے لائق نہ رہا، مگر اس کو جیسے عمومی طور پر ہمارے جانور کرتے ہیں اور ہم گوشت وغیرہ کھاتے ہیں، تو ان گوشت وغیرہ کھانے کے لیے یہ اس کو کاٹا اور اس کا گوشت کھایا تو سب ٹھیک ہے. گوشت کھانے میں کیا وہ قربانی اور عقیقہ، اس کے علاوہ عموماً لوگ اور عمومی طور پر جب کاٹتے، اس کے علاوہ اور کون سے ایسے کام ہوتے ہیں جس میں جانور کو بالخصوص، اب مثال کے طور پر کسی نے مطلب کہ کوئی راہ خدا میں صدقہ دینا ہے یا صدقے کے لیے کوئی ایسا جانور کاٹنا ہے، تو اب کیا اس وقت اگر وہ صدقہ واجبہ نہیں ہے تو کیا ایسی صورت میں ایسے جانور کی اگر اس نے قربانی کی تو کیا اس کا صدقہ ادا ہو جائے گا؟ ہاں ظاہر ہے کہ جب نفلی صدقہ دے رہا ہو تو اس میں تو کوئی قید تو ہے نہیں عمر کی اور عیوب کی. ایسا بھی اس معاملے میں تھوڑی رہنمائی فرمائیں کہ عموماً ہمارے جو فروخت کرنے والے اسلامی بھائی ہوتے ہیں وہ مطلب قیمت جانور کی قیمت وقت کے حساب سے کبھی اس کی ڈبل بھی مانگ لیتے ہیں، تو اس کے بارے میں ذرا شرعی رہنمائی فرمائیں کہ ان کا وہ مانگنا کیسا. کوئی حرج نہیں، کاغذ کا ایک ٹکڑا حضرت نے لکھا 1000 روپے بیچ سکتا ہے کہ ہدیہ جو مطلب ہمارے کام کے حساب سے میں اس کی قیمت طلب کرتا ہوں 1,26,000 روپے. حج کے اس میں تو دام جو بولے وہ ویسے سودا کرتے ہوئے بھاؤ کم کرانا، اس کے لیے بات چیت کرنا یہ سنت ہے، ٹھیک ہے نا. اور حج کے لیے جو کچھ خریدے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ بھاؤ کم نہ کروائے. جو کہنا تھا وہ کہہ دیا. پھنسائی ہوئی کرو کر آپ نے بتایا تو قبول ہے، آپ بولو بولو جو بولنا ہے. اچھا 92,000 روپے میں اگر 92 تو اور بھی ان کا میرے موکل کا فائدہ ہے. اچھا تو 92 میں
قبول کروں گا. سبحان اللہ مبارک. جزاک اللہ جزاک اللہ. ہاں آئے نمانو دیجیے. سبحان اللہ. انہوں نے 1,26,000 مانگے, ہم نے 99, میں نے 99 کا عرض کیا تو پھر یہ ایک دم اتر آئے, بولے 92 کا عدد بہت اچھا ہے تو ہم آپ کو 92 پہ دیتے ہیں. میں 92 دیتا ہوں, 7,000 انہوں نے کم کر دیا تو میں نے 92 میں قبول کر لیا. تو 92 کا محمد کا عدد 92 ہے. ہم ان کو اپنی خوشی سے 92 کے بجائے 99,000 پیش کریں گے. عبد الجبار بھائی کیا پھر 2 دانت ہے. 2 دانت احتیاطاً دیکھ لیے ماشاء اللہ. صاحب اس کی قیمت 1,12,000 روپے ہے. کیا 72,000 میں دے سکتے ہیں؟ نہیں آپ سودا کریں نا, وہ مروبت نہیں, ہم سنت ادا کر رہے ہیں نا سودے کی. صاحب میری خواہش ہے کہ 77,000 روپے میں آپ قبول فرما لیجیے. قطب مدینہ نے 77 سال غالباً مدینہ منورہ میں گزارے تھے اور 72 کی نسبت تو مشہور ہے نا. ٹھیک ہے صاحب, مجھے سودا منظور ہے. 72,000 میں دیں مجھے. سبحان اللہ. نہ کہ لوس نہ دیو. نہیں سب 2 خریدے نا, ہم نے ویسے بھی 2 خریدے. ہاں وہ ایک ہاں ہو جاتا ہے برابر. جزاک اللہ. 72 میں ماشاء اللہ. جزاک اللہ. 72,000 جو چیک قبول کرو. جزاک اللہ. اونٹ بن گیا ہوتا اور عید قربان میں کاش دست آقا سے نہر ہو گیا ہوتا. 72,000 جی. 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 72,000 جی.